الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، اللہ کریم جل جلالہ و امن نوالہ و اتم برہانہ کا کروڑہا احسان ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا، اولاد آدم میں سے پیدا فرمایا اور پھر انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور پھر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سرچشمہ ہدایت قرآن مجید برہان رشید کو کتاب کی صورت میں عطا فرمایا۔
محترم، ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک عظیم دن ہے، بڑی عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ حاضرین محترم، رب ذوالجلال والاکرام نے اہل اسلام کو وہ دین عطا فرمایا جو کامل اور اکمل دین ہے، جو دستور حیات بھی ہے اور نظام حیات بھی ہے، جس دین میں حقوق اللہ کی پاسداری کا بھی حکم ہے اور حقوق العباد کی پاسداری کا بھی حکم ہے، جس دین میں عدل، انصاف، مساوات اور برابری کا حکم کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مختصر سی گفتگو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ ارشاد فرمایا، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ حاضرین محترم، اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال والاکرام نے پوری نوع انسانی کو، پوری نسل انسانی اور اولاد آدم کو خطاب کر کے اس عظیم اور بڑی گمراہی کی اصلاح کی جو دنیا میں ہمیشہ عالمگیر فساد کی موجب بنی اور جڑ ہے، یعنی نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب، یہ قدیم ترین زمانے سے آج تک ہر دور میں انسان بالعموم انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد کچھ چھوٹے چھوٹے دائرے کھینچتا رہا ہے، جن کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنا اور اس دائرہ سے بعد پیدا ہونے والوں کو غیر قرار دیا، اور یہ دائرے کسی عقلی اور اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ اتفاقی خدائش کی بنیاد پر کھینچے گئے۔ کہیں ان کی بنا ایک خاندان
اور قبیلہ ہے یا کسی نسل میں پیدا ہونا ہے اور کہیں ایک جغرافیائی خطے میں یا ایک خاص رنگ والی یا ایک خاص زبان والی قوم میں پیدا ہونا ہے، تو حاضرین محترم ان بنیادوں پر اپنے اور غیر کی جو تمیز کی گئی، اس تمیز نے نفرت، عداوت، تحقیر و ذلیل اور ظلم و ستم کی بدترین شکل اختیار کی، اور پھر قوموں نے اس کے لیے فلسفے گھڑے، مذاہب ایجاد کیے گئے، قوانین بنائے گئے، اخلاقی اصول وضع کیے گئے، اور قوموں اور سلطنتوں نے اس کو اپنا مستقل مسئلہ بنا کر صدیوں پر اس پر عمل درآمد کیا۔ اسی بنا پر یہودیوں نے بنی اسرائیل کو خدا کی پیاری مخلوق ٹھہرایا، چہیتی مخلوق، اور اپنے مذہبی احکامات تک غیر اسرائیلیوں کے حقوق اور مرتبے کو اسرائیلیوں سے نیچے رکھا، اور اسی طرح ہندو برادری، اس کے اندر بھی یہی وجہ ہے کہ جو برہمن تھے ان کی برتری قائم ہوئی، اونچی ذات والوں کے مقابلے میں تمام انسان نیچے اور ناپاک ٹھہرے، اور شودروں کو انتہائی ذلت کے گڑھے میں پھینک دیا۔ کالے اور گورے کی تمیز نے افریقہ اور امریکہ میں سیاہ فام لوگوں پر جو ظلم ڈھائے، ان کو تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج اس صدی میں یہ ہر شخص اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ سکتا ہے کہ یورپ کے لوگوں نے بر اعظم امریکہ میں گھس کر ریڈ انڈیا نسل کے ساتھ جو سلوک کیا۔ حاضرین محترم، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تین نہایت ہی اہم اصول اور حقیقتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، صرف اور صرف تمہاری پہچان کے لیے۔ اس میں کوئی تفاخر کی بات نہیں، صرف اس کا مقصد یہ تھا، تمہاری بنیاد جو تھی ایک مرد اور ایک عورت تھی، لِتَعَارَفُوا، صرف تمہاری پہچان کے لیے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہاں اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، شرف والا، بزرگی والا وہ ہے جو پرہیزگار اور تقوی والا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حاضرین محترم، قرآن مجید نے فرمایا ایک یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نو وجود میں آئی، اور آج تمہاری جتنی نسلیں میں دنیا میں پائی جاتی ہیں انسان کی، اولاد آدم کی، در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھی، اور اس سلسلہ تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے زام باطل میں تم مبتلا ہو۔
قرآن نے اور حدیث مبارکہ نے تو یہ واضح کیا کہ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے، ایسا نہیں کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہو، اور فرمایا کہ ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو، ایسا بھی نہیں کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادہ سے بنے ہوں اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک یا گھٹیا مادہ سے بنے ہوں۔ فرمایا ایک ہی پانی کا قطرہ سب کے لیے تھا، جو ناپاک بھی تھا، اور فرمایا کہ ایک ہی طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ بھی نہیں کہ مختلف انسانوں کے لیے طریقہ پیدائش الگ الگ ہو، اور ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ابتدائی انسانی جوڑے بہت سے رہے ہوں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی۔ اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا، دوسری یہ ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہونا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، فرمایا کہ ایک نسل ہونے کے، ایک باپ کی اولاد ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہونا ایک فطری عمل تھا۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا، پوری روئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا، نسل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے اور پھر خاندانوں سے قبیلے وجود میں آئے اور پھر اقوام وجود میں آئے۔ تو حاضرین محترم، فرمایا کہ تمہارے لیے، تمہاری آسانی کے لیے اور تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے یہ خاندان اور قبیلے مارز وجود میں ہیں اور یہ قومیں مارز وجود میں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تیسری یہ کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اخلاقی فضیلت ہے، یعنی جس کا کردار اچھا ہے، اخلاقی لحاظ نہ انسان اچھا ہے، وہ فضیلت تو پائی جاتی ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں، کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کا مادہ پیدائش ایک ہے اور ان کا طریقہ پیدائش ایک ہے، اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں اور باپ تک پہنچتا ہے، حضرت آدم صفی اللہ اور حضرت حوا سلام اللہ۔ پوری نسل انسانی جو انسان ہے ان کا نسب وہاں تک ہی پہنچتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ تمہارے خاندان اور قبیلے اور قومیں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور پہچان کی بجائے تم نے اس کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں فلاں خاندان کا رہنے والا ہوں، فلاں قبیلے کا رہنے والا ہوں، اور فلاں قوم کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ حاضرین محترم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس فرمان کو زیادہ کھول کر بیان کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد محسن کائنات، معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو پوری نسل انسانی کے لیے اور بنی آدم کے لیے ایک تاریخی خطبہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا اور پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے
جہاں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، نو مسلم بھی تھے، جہاں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتکبرھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی، شکر ہے اس خدا کا، ان لوگوں کو مخاطب فرمایا جو اسلام کے دشمن تھے، اسلام کا انکار کرنے والے تھے، لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے، اپنے رشتوں سے کٹ جانے والے تھے، انسانیت کی تذلیل کرنے والے تھے۔ جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ یا ایھا الناس الناس رجلان، فرمایا لوگوں تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسان دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بر تقی کریم علی اللہ، فرمایا کہ ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ بر تقی کریم علی اللہ، فرمایا ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا وفاجر شقی حی علی اللہ، فرمایا دوسرا فاجر، فاسق، نافرمان اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ فرمایا جو پرہیزگار ہے وہ عزت والا ہے، اور جو نافرمان ہے وہ ذلیل ترین ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آگے ارشاد فرمایا الناس کلہم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب، فرمایا ورنہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت آدم صفی اللہ کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا سارے انسان، کوئی کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہے یا مغرب کا رہنے والا ہے، اس کا تعلق کسی قوم کے ساتھ ہے، کسی خاندان اور قبیلے کے ساتھ ہے، کسی مذہب کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھا انسان ہے، ورنہ سارے آدم صفی اللہ کی اولاد ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور پھر امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اسلامک نیو ورلڈ آرڈر آپ نے جاری کیا۔ آج تو یہودیوں کے آئے دن نیو ورلڈ آرڈر جاری ہوتے ہیں انسانیت کی تذلیل کے لیے اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے، انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور ایام تشریق کے وسط میں آپ نے ایک خطاب فرمایا، تقریر فرمائی، اور اس وقت کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس الا ان وربکم واحد، فرمایا لوگوں خبردار رہو تم سب کا خدا ایک ہے۔ یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد،
فرمایا لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا اسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی ولا عجمی، فرمایا کسی عرب کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر۔ کوئی کسی کالی ماں کا بیٹا ہے تو ایک گوری ماں کا بیٹا ہے، ایک اعلیٰ خاندان سمجھتا ہے۔ فرمایا کوئی عرب کا رہنے والا ہے یا عجم کا رہنے والا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہے یا مغرب کا رہنے والا ہے، فرمایا کوئی کسی کا تعلق کسی خاندان اور قبیلے سے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں کے حقوق بیان فرمائے، ان کی عزت اور مال اور جان کا تحفظ فراہم کیا اور اعلان فرمایا کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی، مگر فرمایا مگر تقوی کے اعتبار سے۔ جو تم میں سے پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو کردار کے لحاظ سے صحیح ہے، جو انسانیت کی عزت کرنے والا ہے، انسانیت کی تذلیل نہیں کرنے والا۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، تم سب حضرت آدم صفی اللہ کی اولاد ہو، اور حضرت آدم صفی اللہ مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ فرمایا لوگوں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں۔ بھائی جو غیر مسلم ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں یہ خطبہ تو سب کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے، اور غیر مسلمین میں جو شعور رکھنے والے ہیں انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن بالخصوص اہل ایمان کے لیے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو صاحب ایمان ہیں۔ فرمایا اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ جو فخر کرتا ہے کسی لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، برادری اور قبیلے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت نہیں بلکہ ایک ذلیل حقیر کیڑے سے بھی کم تر اس کا درجہ ہے اللہ کی بارگاہ۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یسألکم عن احسابکم ولا عن انسابکم یوم القیامہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب و نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ قیامت کے دن اے لوگوں تمہارا حسب و نسب نہیں پوچھا جائے گا کہ تم فلاں چودھری صاحب ہو، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہو، تم فلاں ملک برادری سے تعلق رکھنے والے ہو، فلاں سیٹھ صاحب ہو۔ فرمایا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہاں کوئی اونچی برادری کا ہے یا نیچی برادری، تو اونچی ہے ہی کونی اللہ کی بارگاہ میں، اونچا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرمایا تمہارا حسب و نسب نہیں پوچھا جائے گا، اللہ کی ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو پرہیزگار، جس کی زندگی، جس کا کردار پاک اور صاف،
جب تقوی کی بات کی جاتی ہے نا تو تقوی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور روزے کا تو مقصد یہی ہے لعلکم تتقون، شاید تمہارا کردار ٹھیک ہو جائے، شاید تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ نماز پڑھ لینا 5 وقت کی، بیت اللہ شریف کا حج کر لینا، صرف تقوی اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہارے زندگی کے سارے معاملات، تمہارا کردار، تمہاری تجارت، تمہارا لین دین اور تمہارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہو ان معاملات میں، رشتہ داریوں میں، اپنے پڑوسی کے حقوق میں، یتیموں کے حقوق میں، مساکینوں کے حقوق میں، اور کاروبار کے اندر ملاوٹ، منشیات، اس طرح کی چیزوں سے رشوت لینے میں، سود کھانے میں، یہ چیزیں اگر انسان تو اس سے بچ گیا ہے تو یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ صرف داڑھی رکھ لینا، سر پہ ٹوپی پہن لینا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، صرف اس کا تعلق تقوی نال نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی تقویٰ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی تمہارا تقویٰ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، فرمایا اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا کہ بظاہر تم بڑے خوبصورت ہو اور تمہارے پاس مال و دولت بڑا ہے، تمہارے پاس دنیا کی ہر قسم کی عزائش کی چیزیں ہیں، اقتدار ہے، کاروبار ہے، فرمایا اللہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تو دیکھتا ہے وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا۔ تو حاضرین محترم، اس آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا کہ اے لوگو تم ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے، تمہاری تخلیق ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئی ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ جو قبیلے، خاندان، برادریاں بنائی گئی ہیں، یہ قومیں مارز وجود میں جو آئی ہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لتعارفوا، کہ تمہاری پہچان ہو سکے کہ یہ فلاں آدمی فلاں قبیلے کا رہنے والا ہے، یہ فلاں قوم کا رہنے والا ہے، یہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے۔ لتعارفوا، فرمایا ہاں اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی کی عزت ہے، کوئی فضیلت والا ہے، کوئی شرف والا ہے، تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا حسن ظن ہو، لوگوں کی شہادت اچھی ہو کہ یہ آدمی معاشرے کے اندر اچھا انسان، بس پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ انسان محبوب ہے۔ تو حاضرین محترم، ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے، ہم کپڑے رنگ کراتی ہیں نا، خواتین اکثر یہ کام کرتی ہیں، تو رنگ کچا ہو تو ایک ہی دھلائی سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب لاری کو ہم کپڑے دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ رنگ پکا ہونا چاہیے، پیسے زیادہ لے لو، رنگ پکا ہونا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ ایک دھلائی میں ختم ہو جائے۔ کچا رنگ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج جمعے کے اوپر ہماری گیدرنگ، پورا ماہ رمضان مبارک گزرا، وہ اس اللہ کی وہی عبادت ہے، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے۔ لوگوں کے ایمانی جذبات کیوں مانگ پڑ گئی؟ رنگ پکا ہو تو کپڑا پھٹ جاتا ہے، رنگ نہیں اترتا، کپڑا تو پھٹ جاتا ہے، رنگ نہیں اترتا، اور رنگ کچا ہو تو پھر ایک ہی دھلائی، ایک ہی عید گزری، رات گزری، اور لوگوں کے دیکھو جذبات کیسے مان پڑ گئے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ اس کی بارگاہ کی حاضری ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔